ظہیر الدین محمد ہندوستان میں مغل سلطنت کا بانی اور برِ صغیر پاک و ہند میں مغل خاندان کا پہلا شہنشاہ تھا۔ اس کی پیدائش 14 فروری 1483 کو وادی فرغانہ میں ہوئی، جو اس وقت ترکستان کا حصہ تھی اور آج یہ علاقہ ازبکستان کہلاتا ہے۔ اسے اس کی ماں پیار سے بابر یعنی شیر کہتی تھی۔ اس کا باپ عمر شیخ مرزا وادی فرغانہ کا حاکم تھا۔ ظہیر الدین بابر باپ کی طرف سے تیمور لنگ اور ماں قتلغ نگار خانم کی طرف سے چنگیز خان کی نسل سے تھا۔ اس طرح اس کی رگوں میں 2 بڑے فاتحین کا خون تھا۔ بابر 1494 میں 12 سال کی عمر میں اپنے باپ کی وفات کے بعد فرغانہ کے تخت پر بیٹھا اور اسے شروع دن سے بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت حریف شہزادے مغرب میں سمرقند شہر پر قبضے کے لیے لڑ رہے تھے، جس پر اس کے پھوپھی زاد بھائی کی حکومت تھی۔ بابر کی بھی خواہش تھی کہ کسی طرح سمرقند شہر پر قبضہ کر لیا جائے۔ 1497 میں اس نے سمرقند کا 7 ماہ تک محاصرہ کرنے کے بعد آخر کار اس پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کی عمر اس وقت 15 سال تھی اور اس کے لیے یہ مہم ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ بابر اپنی فوج میں بتدریج کمی کے باوجود شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ شدید بیمار ہو گیا۔ دوسری طرف تقریباً 350 کلومیٹر دور فرغانہ میں ایک بغاوت نے اس سے اس کا آبائی تخت چھین لیا۔ جب وہ فرغانہ کی بازیابی کے لیے سمرقند سے نکلا تو ایک حریف شہزادے نے سمرقند پر حملہ کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ بابر کے پاس نہ تو فرغانہ رہا اور نہ ہی سمرقند۔ 1501 میں دونوں علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کی اس کی کوشش ناکام ہو گئی جب محمد شیبانی خان نے اسے شکست دی۔ وہ آخرکار تاشقند چلا گیا، جس پر اس کے ماموں کی حکومت تھی۔ لیکن تاشقند میں اپنے ماموں کی حکومت ہونے کے باوجود بابر اپنے قیام کے بارے میں لکھتا ہے کہ تاشقند میں اپنے قیام کے دوران میں نے بہت زیادہ غربت اور ذلت برداشت کی۔ اس وقت نہ تو میرا کوئی ملک تھا اور نہ ہی کسی کی امید تھی۔ بابر نے اس دوران اپنے دوستوں اور کسانوں کی مدد لی۔ 1504 میں بابر نے برفانی ہندو کش پہاڑوں کو عبور کر کے کابل کو فتح کیا، جو الغ بیگ دوئم کے شیر خوار وارث عبد الرزاق مرزا کے زیر انتظام تھا۔ بابر نے صفی خاندان کے حکمران اسماعیل اول کے ساتھ شراکت داری قائم کی اور ترکستان کے کچھ حصوں بشمول سمرقند کو دوبارہ فتح کر لیا، مگر یہ سارا فتح شدہ علاقہ شیبانیوں نے بابر کو شکست دے کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ تیسری بار سمرقند کو کھونے کے بعد بابر نے اپنی ساری توجہ ہندوستان کی طرف مبذول کی، جو اس وقت بہت سی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، اور اتحاد کے شدید فقدان کے باعث ہندوستان نسبتاً ایک آسان ہدف تھا۔ سلطان ابراہیم لودھی، جو اس وقت دہلی کا سلطان تھا، اپنے عمرہ اور فوج میں مقبولیت کھو چکا تھا، اور اب اس کے بہت سے اپنے لوگ بھی اس پر اعتماد نہیں رکھتے تھے۔ وہ ایک شکی مزاج انسان تھا۔ لاتعداد عمرہ اس کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی اور ابراہیم لودھی کے چچا علاء الدین نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی اور مالی و فوجی مدد کا یقین بھی دلایا۔ بابر 1519 میں پیش قدمی کرتا ہوا دریائے چناب تک آن پہنچا، جو اب پاکستان میں ہے۔ 1524 تک اس کا مقصد صرف پنجاب تک اپنی حکمرانی کو بڑھانا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بابر اپنے پردادا تیمور کی میراث کو پورا کرنا چاہتا تھا، کیونکہ پنجاب تیمور کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے ابراہیم لودھی کے پاس ایک سفیر بھیجا، لیکن سفیر کو لاہور میں حراست میں لے لیا گیا اور اسے کئی مہینوں تک قید رکھنے کے بعد رہا کیا۔ بابر 1524 میں لاہور کی طرف روانہ ہوا، مگر اسے پتا چلا کہ دولت خان لودھی کو ابراہیم لودھی کی بھیجی ہوئی فوجوں نے لاہور سے بھگا دیا تھا۔ جب بابر لاہور پہنچا تو ابراہیم لودھی کی فوج نے وقتی طور پر بابر کی فوج کو شکست دے دی، لیکن ظہیر الدین بابر تو ہندوستان فتح کرنے آیا تھا۔ لہذا جواب میں بابر نے لاہور کو 4 دن تک چلایا۔ اس کے بعد بابر نے ابراہیم لودھی کے ایک اور باغی چچا
عالم خان کو پنجاب کا گورنر بنا دیا اور وہ خود دیپالپور کی طرف نکل گیا۔ بابر نے 1526 عیسوی میں پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دی اور جنگ کے دوران ابراہیم لودھی مارا گیا۔ یوں اس نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس وقت دہلی کی سلطنت ایک کمزور قوت تھی جو طویل عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ بابر فاتحانہ انداز میں دہلی میں داخل ہوا۔ یہاں اس کا استقبال ابراہیم لودھی کی ماں بوا بیگم نے کیا۔ بابر نے نہایت ادب و احترام سے اسے ماں کا درجہ ہی دیا۔ دہلی کے تخت پر قبضہ کرنے کے بعد بابر نے سب سے پہلے اندرونی بغاوت کو کچلا اور پھر گوالیار، حصار، ریاست میوات، بنگال اور بہار کو فتح کیا۔ اس کی حکومت کابل سے بنگال تک اور ہمالیہ سے گوالیار تک پھیل گئی۔ میواڑ سلطنت رانا سانگا کی قابل حکمرانی کے تحت شمالی ہندوستان کی سب سے مضبوط طاقتوں میں سے ایک بن چکی تھی۔ سانگا نے پرتھوی راج چوہان کے بعد پہلی بار کئی راجپوت قبیلوں کو متحد کیا اور 1,00,000 راجپوتوں کے عظیم اتحاد کے ساتھ ظہیر الدین بابر کی طرف پیش قدمی کی۔ تاہم سانگا کو خانوا کی جنگ میں بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کی اہم وجہ بابر کی جنگی مہارت تھی، جس میں فوج کی پوزیشننگ اور جدید حکمت عملی شامل تھی۔ خانوا کی جنگ کا شمار ہندوستانی تاریخ کی سب سے فیصلہ کن جنگوں میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ خانوا کی یہ جنگ پانی پت کی پہلی جنگ سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ رانا سانگا اور راجپوتوں کی شکست شمالی ہندوستان پر مغلوں کی فتح کا ایک اہم واقعہ تھا۔ بابر نے کئی شادیاں کی۔ اس کے بیٹوں میں ہمایوں، کامران مرزا اور حندل مرزا قابل ذکر ہیں۔ ایک خط میں بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کو لکھا، اے میرے بیٹے، ہندوستان کا دائرہ متنوع عقائد سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہندوستان کی سلطنت عطا کی۔ یہ مناسب ہے کہ ہم تمام مذہبی تعصبات سے پاک ہو کر ہر برادری کے اصولوں کے مطابق انصاف کریں۔ ہم سلطنت کی رعایا پر شاہی احسان کے طور پر گائے کی قربانی سے پرہیز کریں گے، کیونکہ اسی طرح ہندوستان کے لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ کسی بھی برادری کے مندروں اور عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ہر معاملے میں انصاف سے کام لیں گے تاکہ رعایا اپنے حاکم سے خوش ہو۔ اسلام کی ترقی احسان کی تلوار سے ہوگی، ظلم کی تلوار سے نہیں۔ بابر نے چغتائی ترک زبان میں اپنی سوانح عمری بابر نامہ لکھی۔ بابر نامہ کے بارے میں ہنری بیوریج کا حوالہ دیتے ہوئے سٹینلی لین پول لکھتے ہیں، ظہیر الدین بابر کی سوانح عمری ان انمول ریکارڈوں میں سے ایک ہے جو ہر دور کے لیے ہے۔ اس کتاب بابر نامہ کا موازنہ بلا شبہ سینٹ آگسٹین کی سوانح عمری کنفیشنز اور میموئرز آف دا لائف رائٹنگز اینڈ ڈسکوریز آف سر آئزک نیوٹن کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ یوں بابر نامہ کو ایشیا میں انفرادی حیثیت حاصل ہے۔ بابر نامہ کا فارسی ترجمہ بابر کے پوتے شہنشاہ اکبر کے دور حکومت میں ہوا۔ ظہیر الدین بابر 1530 میں آگرہ میں فوت ہوا اور ہمایوں اس کا جانشین بنا۔ بابر کو پہلے آگرہ میں دفن کیا گیا، لیکن اس کی خواہش کے مطابق بعد میں اس کی باقیات کو کابل منتقل کر کے باغ بابر میں دفن کیا گیا۔ بابر ازبکستان اور کرغزستان میں قومی ہیرو کے طور پر مانا جاتا ہے۔ اس کی کئی نظمیں مقبول لوک گیت بن چکی ہیں۔ اکتوبر 2005 میں پاکستان نے بابر کروز میزائل تیار کیا، جس کا نام ظہیر الدین بابر کے اعزاز میں رکھا گیا۔